نمبر 3، بہت سے لوگ پیسہ ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، خاندان بڑا ہے تو غرور کرتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں تکبرانہ چال نہ چلو، بالکل وضاحت ہو کر کے، سادہ سیدھا ہو کر کے چلو۔ تکبر سے چال چلنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ نمبر 4، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ جو نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے مت پڑیے۔ آپ کو علم ہے تو ٹھیک ہے، اگر علم نہیں ہے، جانکار آپ نہیں ہیں تو اس کے پیچھے نہ پڑیے، چپ رہیے، خاموش رہیے، یہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال، اگر کوئی یتیم ہے، باپ مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بلکہ اس کا مال، مان لے کہ باپ مر گیا، بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ مال تو فلاں کا ہے، لیکن آپ ہڑپ لیے، زمین بےمانی کر لیے، پیسہ رکھا ہوا تھا، وہ تو یتیم چھوٹا بچہ نہیں جانتا ہے، پیسہ بےمانی کر لیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ گناہ معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کا مال بےمانی کر کے، اگر چاہے بھانجا ہو، بھتیجا ہو یا گاؤں کا کوئی مسلمان اگر یتیم کا مال کھا لیا ہے بےمانی کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اس لیے یتیم کا مال ہڑپ کے بےمانی کر کے بالکل نہ کھائے، یہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے دوسری آیت جو میں یہاں کھولا، اب اس میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے بڑی کوتاہی ہے، ابھی جو آیت کھول رہا ہوں، آپ نے پہلے کہا، وعدہ کیا کہ قرآن جو کہے گا میں مانوں گا، تو کتنی باتیں ہوئی ابھی تک؟ نمبر 1 گنائیے، دیکھیں آپ کہیے کتنی باتیں ہوئی قرآن سے؟ 4۔ نمبر 1 زکات، اس کے بعد شیخ صاحب زکات کے بعد کیا بولا قرآن؟ اللہ نے نعمت کے بارے میں، ہاں زکات تو میں بول دیا، اس کے بعد ناپ تول، اس کے بعد حقوق العباد، چلیے 3 رہنے دیجیے۔ اب جو ہے، اب جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو مان لینا پڑے گا، یہ آپ کو مان لینا پڑے گا، اسے تو ساری باتیں ماننی پڑے گی، لیکن یہ دیکھیے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ کیا ہے؟ شیخ کیا قرآن یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو نہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا ترجمہ کر کے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ترجمہ اس کا یہ ہوا وَأَمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو، آپ کی بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، پوتا ہے، جو گھر کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور گھر کے جو گارجن ہے، باپ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اس نماز پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، بیٹا کو حکم دے نماز پڑھنے کا، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، گھر میں جو فیملی ہے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ضروری ہے۔ آپ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اور اس حدیث کے راوی حضرت غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان کو قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اے بابو کاہے ادھر تاک رہے ہیں؟ بابو اس کو سونے دیجئے نا، آپ نہیں تاکیے بابو، آپ تو طالب علم ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، نہیں آپ کو بات کرنا مناسب نہیں ہے، ادھر تاکیے۔ نماز سب لوگ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیے دیکھیں کون کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اتنے نمازی نہیں ہیں،
نہیں اتنا معاف کیجیے گا، اتنے نمازی نہیں ہے لگ رہا. ہاں ادھر نہیں اٹھا رہا. ٹھیک. اچھا مسجد تو خالی ہوتی ہے، اتنے نمازی تھوڑے ہیں. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ. کون کون نماز پڑھتے ہیں؟ 5. جمعہ نہیں، صرف جمعہ نہیں، صرف جمعہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا. جمعہ پڑھ کے اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کرام میرے پیچھے میرے دائیں، جمعہ پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. نماز 5 وقت پڑھنی ہے، 5 وقت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اگر 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو آپ نمازی ہیں. لیکن جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے میرے علم کے مطابق کوئی حدیث قرآن میں نہیں ہے کہیں پر کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے. میرے علم میں ہے شاید ہے، کہیں آپ نے پڑھی ہے کیا؟ شاید کہیں ہے 2 رکعت پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے. نہیں، 5 وقت مسلمان ہے تو 5 اوقات کی نماز ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری. اگر نماز نہیں پڑھ رہے آپ تو آئیے 1-2 حدیث میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص سے اللہ تعالی عبادت کے بعد میں پہلے پوچھے گا نماز پڑھے ہو یا نہیں پڑھے ہو. کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. یہ اچھی بات ہے، یہ ریکارڈ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو اچھی بات کو اچھی طرح ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب میں ڈالیے گا، کوئی دقت کی بات نہیں، الٹا پلٹا نہیں کیجیے گا. کہہ رہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو. یہ سوال مجھ سے ہوگا، میرے باپ سے ہوگا، میرے 4 بھائی سے ہوگا، میری بہن سے ہوگا، اور میری بیوی سے، میرے بچوں سے بھی یہی سوال ہوگا. آپ سے بھی، آپ کے باپ سے بھی یہی سوال، نماز پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو قیامت میں جواب دیں گے. اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ پاس نہیں ہو سکتے ہیں. بے نمازی سیدھے جہنم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو نماز کے بارے پوچھا جائے گا کہ تم نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز اس کی اچھی ہے تو باقی اعمال کو اللہ تعالیٰ اچھا مان کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اگر نماز کسی کی صحیح نہیں ہے، مان لیجیے کہ جمعہ کے دن پڑھا یا دن میں 1 مرتبہ پڑھا یا کبھی کبھی سمجھی آیا تو نماز پڑھ لیا، کبھی دل چاہا تو نماز پڑھ لیا، یہ نماز اس کی نہیں ہوگی اور اس طرح نمازی کامیاب نہیں ہوگا. یہ حدیث. اب سنیے قرآن سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47. قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو جنتی لوگ اور جہنمی کے درمیان کچھ بات ہوگی اور وہ بات اس قرآن میں سورہ مدثر میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو سورہ اور آیت نمبر بتا دیا. جنتی لوگ اور جہنمی کے درمیان کچھ بات ہوگی. وہ بات کیا ہے؟ فی جنتی یتساءلون. جنتی لوگ سوال پوچھیں گے، سوال کریں گے. عامل مجرمین، مجرم سے. مجرم جو جہنم میں ہے، تو جہنم میں جانے والا اللہ نے قرآن نے اس کو مجرم کہا. پر مجرم تو وہی ہوتا جو چوری کر لیا، ہینڈ کپ لگ گیا اس کے ہاتھ میں تو مجرم ہو گیا. پولیس پکڑ کے لے چلا گیا تو مجرم. تو قرآن نے بھی وہی کہا کہ قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمی سے، مجرم سے سوال پوچھے گا. سوال کیا ہے شیخ؟ بول گیا آپ کو معلوم نہیں. شیخ سوال ہے کون پوچھیں گے؟ نہیں، جنتی لوگ. کون پوچھیں گے؟ دیکھیں سارے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں
سارے پڑھے لکھے جنتی لوگ سوال کریں گے، سوال ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا نام ہے، تو جنتی لوگ کہیں گے، پوچھیں گے جہنمی سے کہ تم جہنم کیوں آ گیا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمی سے پوچھے گا تم جہنم میں کیوں آ گئے، تم تو پیسے والے آدمی تھا، خاندان بڑا تھا، تم تو نیتا آدمی تھا، تم تو زمین والے تھے، دبنگائی تمہاری دنیا میں دبنگائی چل رہی تھی، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں؟ اب یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہاں قرآن کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ جہنمی جنتی پوچھے گا تم جہنم میں کیوں، تو جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھے تھے، مؤذن اذان دیا، مؤذن کا اذان جواب، یہ اللہ کا الفاظ ہیں، حی علی الصلاۃ، کیا معنی ہوا شیخ؟ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، یہ کدھر منہ کدھر ہوگا، حی علی الصلاۃ دائیں طرف، حی علی الصلاۃ معنی ہوا آؤ نماز کی طرف، بائیں طرف حی علی الفلاح، کیا معنی ہوا آؤ کامیابی کی طرف، دائیں طرف آؤ نماز کے لیے، بائیں طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف، کئی بار آ رہے ہیں، 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، مؤذن آؤ نماز کی طرف، یہ در بائیں طرف آؤ کامیابی کی طرف، نماز کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہم کو پوچھ لیتے ہیں، نماز کیسے کامیابی ہے؟ یہ سورہ آپ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو غریب مسکین کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو قرآن مانتے ہیں اور قرآن سے پہلی جو کتاب آسمانی اس کو بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مریں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، یہ یقین کہتے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت ہوگی، کتنی باتیں ہوئی؟ 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ لوگ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کامیاب۔ اب اذان جو ہوتی ہے تو اذان میں بھی حی علی الصلاۃ، پھر ادھر حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیاب۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے یہ کامیاب ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کامیابی، سیدھے جہنم۔ اب وہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جنتی لوگ بھائی تم جہنم میں کیوں؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اذان ہوئی تھی لیکن ہم مسجد تو نہیں گئے، نماز کے لیے آواز آئی تھی آ جاؤ نماز کے لیے، میں نے مسجد کبھی نہیں گیا تھا، جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے میں فرار ہو جاتا تھا۔ تو قیامت کے دن پاس ہونے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ نماز زندگی میں ہے تو ٹھیک، یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے باپ کے لیے بھی ہے، آپ کا بیٹا کے لیے بھی ہے، یقین مان لیجئے، نماز زندگی میں نہیں ہے، آپ نہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہوں، میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ جہنم میں جلے گا اور کہے گا ہم دنیا میں بے نمازی تھے۔ میں نے حدیث بھی پڑھی، ابھی قرآن بھی پڑھا۔ بے نمازی کا ساتھی کون ہوگا؟ جاننا بے نمازی کا ساتھی
فرعون کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ فرعون کو جانتے ہیں؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا، بے نمازی کس کے ساتھ جہنم میں جائے گا؟ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر پڑھا تو عصر نہیں، عصر ہے تو مغرب نہیں، اور جمعہ کے دن پڑھا، سنیچر نہیں، اتوار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ نہیں، جمعہ میں 2 رکعت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نمازی ہیں قیامت کے دن مع قارون و حامان و ابی بن خلف، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اس بے نمازی مسلمان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ کیا پسند کرتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں؟ آپ کا باپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں تو نماز پڑھی، نہیں تو اب نماز پڑھی، بغیر نماز کا کوئی چارہ نہیں ہے، نماز ضروری ہے۔ اچھا، دوسری اور تیسری بات، حدیث اور قرآن کی روشنی میں بہت سے لوگ گھر میں باپ نماز پڑھتے ہیں، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، تو باپ کا نماز کتنے کام آئیں گے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سے لوگ ماں باپ دونوں نہیں پڑھتے ہیں، پوری فیملی میں باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، بہن بے نمازی، بہو بے نمازی، بیٹا بے نمازی، اللہ کا نام گھر میں ہے ہی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی زندہ ہے لیکن زندہ ہو کر کے کبھی وہ استغفر اللہ، بسم اللہ یا کوئی اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتا یا قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، یعنی کہ جو آدمی زندہ ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو کہنے کہ وہ آدمی گویا کہ مردے کی مثال ہے، لگتا ہے کہ آدمی مر چکا، مرا ہوا آدمی بولتا ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی سے، اچھا اس سے پہلے میں نماز کے تعلق سے بول رہا تھا وہ بولوں، پھر آخری حدیث بول کے میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جو پوری فیملی میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، باپ، بیٹا، بہو، بیٹی، پوتا، پوتی، جو بھی کچھ ہے، پوری فیملی میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے گھر ہیں جو باپ پڑھتا ہے اکیلا، بیوی نہیں پڑھتی ہے نماز، یا اس کا بیٹا بہو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو بندہ کیا ہوگا؟ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا؟ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک حدیث ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ قیامت کے دن گھر کے گارجین سے گھر کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارے گھر والے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات کہ آپ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیں، نماز پڑھانا یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، یہ حدیث کے بھی حکم ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے۔ قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے پہلے تم اپنے آپ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو نماز جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ دوسری حدیث، یہ تو آیت قرآن کی آیت ہو گئی، حدیث اب کس وقت آپ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو ماں باپ کے لیے حکم دے رہا اللہ کے رسول کہ بچہ جب 7 سال کا اتنا بڑا ہو تو ماں باپ کا اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس اولاد کو مار کے اس کو نمازی بنائے اور نماز کا حکم دے۔ یہ ہر ماں باپ کے لیے ذمہ داری ہے اور
اور یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو، بیٹا بیٹی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا رہے ہیں یا نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن گھر کے گارجین سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہو، بیٹی، بیٹا یہ بے نمازی تھے، اس کا حساب آپ کو دینا ہے. لاسٹ اور آخری بات، حدیث جو میں بولنے جا رہا ہوں، یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2416، 2417. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص سے، مجھے، میرے باپ، میرے پورے خاندان سے، مولانا سے، اس مولانا سے، اس مولانا سے، سارے سے قیامت کے دن 5 سوال اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے. قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے، اور جب تک اس 5 سوال کا جواب آپ یا میں یا کوئی بھی نہیں دے گا تو اللہ کے سامنے سے بندہ ہلیں گے نہیں. اب میں حدیث پڑھوں، ترجمہ کر کے باتیں ختم کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربک. اس کا ترجمہ یہ ہوا، قدم کے معنی یہ پیر، قدم کے معنی پیر، اور لا کے معنی نہیں، لا تزول کے معنی ہلیں گے نہیں. قدم ابن آدم، آدمی کے پیر اللہ کے سامنے سے یا آدمی ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوال نہ پوچھے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں اور کیسے تم نے گزاری. مثال کے طور پر کسی کو 60 سال زندگی ملی، 50 سال، 20 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ 100 سالہ زندگی کہاں اور کس کام میں تم لگائے ہو. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کا تم کو میں نے عطا کیا تھا، تو جوانی کو کس کام میں لگائے ہو. آج سے بہت سے جوان ہیں موبائل دیکھنے میں، گانا سننے میں، کھیل کود میں اپنی جوانی کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، جوانی کو رب کی عبادت میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں آپ لگائے، ورنہ جوانی کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کس کام میں لگایا، رب کی عبادت میں یا کھیل تماشے میں اپنے جوانی کو ختم کیا. 2 سوال. نمبر 3، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا، مال کیسے کمایا تھا. بہت سارے لوگ زمین بیمانی کر لیا بھائی کا، بہت سارے لوگ لوگوں کا بیمانی کر کے گاڑی خرید رہے ہیں، بہت سارے لوگ مزدور کی کمائی بیمانی کر کے بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں. قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا، بلڈنگ بنایا تھا، گاڑی خریدا تھا، زمین بنایا تھا اور چودھری بنا تھا. مال کیسے کمایا تھا، حرام طریقے سے یا حرام حلال طریقے سے، سود کا کاروبار سے یا حلال تجارت سے. یہ قیامت کے دن سوال پوچھے جائیں گے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، دنیا میں مال کیسے کمایا تھا. یہ 3 نمبر سوال. نمبر 4،